آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلاۃ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، بعض اوقات ایک مجلس میں کہی گئی باتیں اگر ایک انسان ان کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنا لے تو بعض اوقات ایک محفل میں ایک مجلس میں کہی گئی باتیں ہی دنیا اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے وہ کافی ہیں۔ اس قدر جامع باتیں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ جامع کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام انتہائی مختصر ہوتی ہے لیکن معنی مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، جیسے یوں کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ تو یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی ہیں، اور انسان ان 3 باتوں کو سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو انسان کی نجات کے لیے یہ 3 باتیں ہی کافی ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی ہونا اللہ سے ڈرنا، جہاں بھی ہونا، سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، تو کسی بڑے عہدے پر فائز ہے یا کسی کے محتاط ہے، امیر ہے یا غریب ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، مسئلہ دوست کا ہے یا دشمن کا ہے، مقصد کہ ہر جگہ اللہ کا ڈر تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر ہوگا تو یقیناً انسان اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائے گا اور انسان آخرت کی تیاری بھی کرے گا۔ صحیح معنوں میں ڈر اگر کسی کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اس میں بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جب ایک انسان صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے تو 100% یقیناً اس کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ صحیح معنوں میں ڈرے گا تو پھر اس کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا۔ اس لیے کہا اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہے۔ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، انشاءاللہ خاتمہ بہت خوبصورت ہوگا۔ نمبر 1 بِأَن یُطَاعَ وَلَا یُعْصَىٰ، ہر وقت اللہ کی بات مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَأَن یُذْکَرَ وَلَا یُنسَىٰ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھلاؤ نہ۔ وَأَن یُشْکَرَ وَلَا یُکْفَرَ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ جو انسان ہر وقت اللہ کی بات مانتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس انسان کا خاتمہ یقیناً خوبصورت ہوگا۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب بھی تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے انسان ہر وقت ڈرتا بھی رہے، اور گناہ اگر بشری نقطہ نظر سے ہو بھی جائے تو فوراً معافی بھی مانگے اور صدق کے دل سے توبہ کر لے۔ اگر ایک انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے گا تو پھر اللہ جہاں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی بھی بنا دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، پھر اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حسن، لوگوں سے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا اخلاق کیسا ہوگا؟ اچھا اخلاق بنانے کے لیے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ یہ خوبصورت اخلاق کے لیے کہ پوری زندگی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کسی کے متعلق بری سوچ نہ رکھو، کسی کے متعلق حسد نہ رکھو، کسی کے متعلق گھٹیا سوچ نہ پیدا کرو، کسی کے متعلق نقصان پہنچانے کے حوالے سے تمہارے دل کے اندر کوئی ارادہ نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھو۔ یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو اللہ کی خاطر آتا تھا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ دنیا کے معاملات میں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ ہمارا بچہ کوئی تھوڑا سا نقصان کر دے دنیاوی معاملات میں ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں غصہ نہیں آتا، وہ نیکی کی طرف نہیں آتا تو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں غصہ آپ کو آئے تو کب آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت ہو تو اللہ کی خاطر، بغض ہو تو اللہ کی خاطر، کسی کو دینا ہو تو اللہ کی خاطر، اور کسی سے روکنا ہو تو اللہ کی خاطر۔ جب یہ چار باتیں ہوں تو پھر اس ایمان کے انسان کو وہ شرف حاصل ہوگا جس کو مکمل ایمان کہتے ہیں۔ فقد استکمل الایمان، پھر اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب